بغداد کا شمار اسلامی تاریخ کے عظیم شہروں میں ہوتا ہے، جہاں کبھی علم و دانش کی روشنی تھی اور انصاف کا بول بالا تھا۔ اسی شہر میں ایک نیک دل بادشاہ حکمرانی کر رہا تھا، جو نہایت عقل مند اور عادل تھا۔ اس کا معمول تھا کہ وہ رات کے وقت عام لباس میں شہر کی گلیوں میں گھومتا تاکہ اپنی رعایا کی حالت سے واقف ہو سکے۔ اس کی سلطنت میں عدل و انصاف کا یہ علم تھا کہ ہر شخص سکون سے اپنی زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو برائی کے راستے پر چل رہے تھے۔ اس شہر میں ایک ماہر چور رہتا تھا، جس کی چوری کرنے کی مہارت بے مثال تھی۔ وہ اب تک کئی بار شاہی محل اور امیروں کے گھروں کو لوٹ چکا تھا، مگر کبھی پکڑا نہیں گیا۔ اس کی چالاکی، رفتار اور چہرے بدلنے کی مہارت نے اسے ناقابل گرفت بنا لیا تھا۔ وہ دن میں عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتا اور رات کے اندھیروں میں اپنی چوری کی مہارت پر نکلتا تھا۔ لوگ اس کے کارناموں کے قصے سنتے، مگر کوئی بھی اسے پہچاننے میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ بادشاہ کو جب معلوم ہوا کہ ایک چور اس کی سلطنت میں دن دہاڑے پھر رہا ہے، تو اس نے خود ہی اس معاملے کی تہہ تک جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک عام آدمی کے بھیس میں شہر کے ان علاقوں میں جا پہنچا جہاں چوروں کا آنا جانا تھا۔ بادشاہ نے سادہ لباس پہنا اور چوروں کی حالت جاننے کے لیے ان کے درمیان بیٹھ کر گفتگو کرنے لگا۔ کئی دنوں کی جستجو کے بعد بادشاہ کو علم ہو گیا کہ یہ چور نہ صرف ہوشیار ہے بلکہ غیر معمولی مہارت رکھتا ہے۔ ایک رات چور نے ایک انتہائی خطرناک چوری کا ارادہ کیا۔ اس نے بادشاہ کے شاہی خزانے کو لوٹنے کا منصوبہ بندی کی، جو کہ اب تک کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اس رات چور نے شاہی محل کی دیواریں عبور کی، پہرے داروں کی آنکھوں میں دھول جھونکی اور انتہائی مہارت کے ساتھ خزانوں کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہاں بیش قیمتی زیورات، سونے کے سکے اور نایاب ہیرے موجود تھے۔ وہ جلدی سے کچھ قیمتی چیزیں لینے لگا، لیکن عین اسی وقت بادشاہ، جو کہ پہلے سے منصوبہ بنا چکا تھا، خزانے کے کمروں میں چھپا ہوا تھا۔ جیسے ہی چور نے تھیلا بھرا، بادشاہ اچانک سامنے آیا۔ چور حیران اور پریشان ہو گیا۔ اس نے فوری طور پر بھاگنے کی کوشش کی، مگر بادشاہ نے نرمی سے کہا، ٹھہرو، میں تمہیں سزا نہیں دینا چاہتا، بس ایک سوال کا جواب دو۔ چور، جو کسی لڑائی جھگڑے کے موڈ میں نہیں تھا، رک گیا اور بولا، پوچھو بادشاہ سلامت۔ بادشاہ نے کہا، تم ایک ذہین انسان ہو، تم چاہو تو حلال طریقے سے بھی روزی کما سکتے ہو، پھر تم چوری جیسے گناہ کا انتخاب کیوں کرتے ہو؟ چور نے کچھ لمحے سوچا، پھر بولا، بادشاہ سلامت، یہ دنیا ظالم ہے۔ اگر محنت مزدوری کرو تو پیٹ بھرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا، چوری ہی میرے لیے آسان راستہ ہے۔ بادشاہ نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، اگر میں تمہیں ایک بہتر راستہ دکھاؤں تو کیا تم اسے اختیار کرو گے؟ چور حیرت میں پڑ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ بادشاہ سزا دینے کی بجائے اسے نیکی کا راستہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی زندگی میں ایسا لمحہ کبھی نہیں آیا تھا جب کسی نے اسے رحم دلی سے بات کی ہو۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا اور بولا، اگر واقعی میں ایسا ممکن ہو تو میں ضرور اس راستے پر چلنے کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ایک ایسا موقع دوں گا کہ تمہیں چوری کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ چور، جو اب تک صرف سختی اور سزا کا عادی تھا، بادشاہ کی نرمی اور اعتماد سے متاثر ہوا اور اس کے ساتھ چلنے پر راضی ہو گیا۔ بادشاہ نے چور کو ایک عزت دار نوکری دی، جہاں اسے محنت کا صلہ بھی ملتا اور عزت بھی۔ چور نے ابتدا میں مشکل محسوس کی، مگر جلد ہی اسے محسوس ہوا کہ حلال کمائی میں جو سکون ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں۔ چور نے پہلی بار اپنی کمائی کے پیسوں سے کھانے کی چیزیں خریدی اور محسوس کیا کہ جب پیسہ حلال کا ہوتا ہے تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ ایک رات اس نے بادشاہ کے محل میں آ کر کہا، بادشاہ سلامت، آج میں نے اپنی محنت کی کمائی سے پہلا کھانا خریدا ہے اور جو سکون مجھے ملا ہے میں وہ بیان نہیں کر سکتا۔ بادشاہ مسکرا کر بولا، یہی اصل کامیابی ہے۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھو اور محنت کرو تو کبھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ تم برے راستے پر چلو۔ چور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں آج سے ہمیشہ کے لیے چوری چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں۔ چور نے بادشاہ کی رہنمائی میں ایک نیا راستہ اختیار کیا۔ اس نے شہر میں اپنی محنت سے ایک کاروبار شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایمانداری اور سچائی کی وجہ
سے کامیاب ہو گیا۔ لوگ جو پہلے اس سے خوف زدہ رہتے تھے اب اس کی عزت کرنے لگے۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں کو بلایا اور کہا، دیکھو اگر ہم رحم اور اصلاح کے ساتھ لوگوں کو سنوارے تو بڑے سے بڑا گناہگار بھی نیکی کی راہ کو اپنا سکتا ہے۔ سختی ہمیشہ حل نہیں ہوتی، بعض اوقات نرمی سے دل بدلے جاتے ہیں۔ جو پہلے ظالم تھا اب لوگوں کی مدد کرنے لگا، وہ غریبوں میں کھانا تقسیم کرنے لگا، مسافروں کی مدد کرتا اور ہمیشہ سچ بولتا۔ وہ ایک ایماندار تاجر بن گیا اور لوگوں کو بھی نیکی کا راستہ دکھانے لگا۔ چور کی زندگی بدل چکی تھی مگر بعض اوقات اس کے دل میں پرانے وسوسے آتے۔ وہ سوچتا کہ اگر بادشاہ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ ضرور اسے سخت سزا دیتا۔ پھر وہ یہ بھی سوچتا اگر بادشاہ کی جگہ کوئی عام آدمی ہوتا تو کیا وہ بھی اس کی رہنمائی کرتا۔ اس کے دل میں سوالات اٹھتے مگر ہر بار وہ اپنی حلال کمائی پر نظر ڈالتا اور مطمئن ہو جاتا کہ اب وہ سیدھے راستے پر ہے۔ چند ماہ بعد اس کے پرانے چور ساتھیوں کو معلوم ہوا کہ وہ چوری چھوڑ چکا ہے۔ وہ اس کے پاس آئے اور اسے سمجھانے لگے، یہ سب دکھاوا ہے، بادشاہ نے تمہیں وقتی طور پر پھنسا لیا ہے ورنہ ایک بار چور ہمیشہ چور۔ چور نے اس کی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا مگر ایک لمحے کے لیے سوچا کہ کیا واقعی اپنی نئی زندگی میں خوش ہے۔ چور کے دل میں شک و شبہت دیکھ کر بادشاہ نے اسے اپنے دربار میں بلایا اور کہا، زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں لیکن جو لوگ صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ کام لیتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ جو نیکی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اسے بار بار پرانی زندگی یاد دلانے والے ملیں گے لیکن تمہیں فیصلہ خود کرنا ہوگا کہ تم کون ہو۔ چور نے بادشاہ کی باتوں پر غور کیا اور دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ کبھی دوبارہ چوری نہیں کرے گا۔ ایک رات ایک مسافر جو کہ بہت بیمار تھا اس کی دکان پر آیا اور مدد کی درخواست کی۔ چور کے پاس کچھ پیسے تھے جو وہ اپنی ضروریات کے لیے بچا کر رکھنا چاہتا تھا مگر اسے یاد آیا کہ پہلے وہ چوری کر کے دوسروں کا مال چھینتا تھا۔ اس بار اس نے خود سے کہا، اگر میں برا کام چھوڑ چکا ہوں تو اچھے کاموں میں بھی پہل کرنی چاہیے۔ اس نے وہ پیسے بیمار مسافر کو دے دیے اور سکون محسوس کیا۔ پہلے لوگ جو اسے چور کے طور پر جانتے تھے اور اس پر بھروسہ نہیں کرتے تھے مگر جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ایمانداری سے کاروبار کر رہا ہے، محتاجوں کی مدد کر رہا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اس پر اعتماد کرنے لگے۔ ایک دن ایک بوڑھا شخص آیا اور کہا، بیٹا میں نے تمہارے بارے میں بہت کچھ سنا ہے مگر آج دیکھ رہا ہوں کہ تم واقعی بدل گئے، اللہ تمہیں مزید ہدایت دے۔ چور نے جب بادشاہ کی سلطنت میں عدل و انصاف دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ ایک اچھا حکمران صرف تلوار کے زور پر نہیں بلکہ انصاف، رحم دلی اور حکمت سے حکومت کرتا ہے۔ اگر بادشاہ نے اسے سزائے موت دے دی ہوتی تو شاید وہ کبھی بھی نہ سدھرتا مگر ایک موقع دینے سے اس نے اپنی پوری زندگی بدل دی۔ کئی سال گزر گئے، اب وہ چور کی بجائے امانتدار تاجر کے نام سے پہچانا جانے لگا۔ اب لوگ اسے قیمتی سامان بھی اس کے پاس رکھواتے اور اس سے بھروسے مند سمجھتے۔ کبھی جس شخص کو لوگ مجرم سمجھتے تھے اب وہی لوگوں کے دلوں میں احترام کی نظر سے دیکھا جانے لگا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے دربار میں سب کے سامنے اعلان کیا، یہ شخص اس بات کی جیتی جاگتی مثال ہے کہ نیکی کی دعوت کسی کو بدل سکتی ہے۔ اگر ہم ہر گناہگار کو صرف سزا دینے کی بجائے سدھارنے کی کوشش کریں تو دنیا میں برائی کم ہو سکتی ہے۔ چور کے پرانے ساتھی جو اب بھی چوری کر رہے تھے وہ حیران تھے کہ ان کا ایک ساتھی کس طرح کامیاب ہو چکا ہے۔ کچھ نے اس کی مثال سے سبق لیا اور اپنی زندگی بدل لی مگر کچھ اپنی پرانی روش پر قائم رہے اور آخر کار پکڑے گئے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر انسان میں نیکی کا ایک چھوٹا سا چراغ ہوتا ہے، بس اسے جلانے کے لیے ہمدردی، نرمی اور صحیح رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم رحم دلی اور دانش مندی سے کام لیں تو ہم نہ صرف خود کو بدل سکتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی بدل سکتے ہیں۔ بادشاہ کی حکومت، چور کی توبہ اور معاشرے کی قبولیت نے اس چور کو ایک ایماندار انسان بنا دیا۔ یہی اصل زندگی کی کامیابی ہے۔ یہ کہانی ایک عظیم سبق ہے۔ اگر کسی کو سدھرنے کا موقع دیا جائے اور صحیح رہنمائی ملے تو وہی شخص جو کل تک جرم کر رہا تھا آج معاشرے کا فائدہ مند فرد بن سکتا ہے۔